الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرماتی ہے یہ بنت رسول فلک وقار یعنی جناب فاطمہ خاتون روزگار. ایک روز آئے گھر میرے محبوب ذوالجلال، فرمایا میرا ذوف سے کچھ ہے بدن ڈھال. کی میں نے ان سے عرض کیا میرے بابا جان، حضرت کا ذوف سے رہے خالق نگاہ بان. فرمایا پھر یہ سرور گردو جناب نے، ختم الرسل جناب رسالت مآب نے. اے فاطمہ ردائے امانی اٹھا تو لاؤ، سر تا قدم مجھے اسے اچھی طرح اڑاؤ. فرماتی ہے یہ فاطمہ ہے آسماں مقام، نازل ہمیشہ ان پہ ہو اللہ کا سلام. چادر وہ لے کے خدمت اقدس میں آ گئی، اور حزب حکم ان کو وہ چادر اڑا بھی دی. چادر اڑا کے ان کی طرف دیکھنے لگی، ناگے وہ دیکھے روئے منور میں روشنی. دھوکا نگاہوں کو ہو یہ عالم تھا نور کا، ہے 14ویں کا چاند کی چہرہ حضور کا. صلوات. پھر یوں جناب فاطمہ فرماتی ہے بیان، تھوڑی ہی دیر گزری تھے اس کو کہ ناگواں میرا پسر حسن میرے نزدیک آن کر بولا میرا سلام ہو ہے اماں آپ پر. میں نے دیا جواب کہ اے میرے لال فام، اے نور چشم میوائے دل تم پہ بھی سلام. پھر مجھ سے یوں وہ کہنے لگا پا رہے جگر خوشبو نفیس پاتا ہوں میں اس مقام پر. عنبر کی یہ مہک ہے نہ مجھ کو گلاب کی، خوشبو ہو جیسے نانا رسالت مآب کی. میں نے دیا جواب کہ ہاں تم نے سچ کہا، آرام میں ہے زیر ردا سید الورا. چادر کے پاس جا کر حسن نے کیا کلام، نانا میرے رسول خدا آپ پر سلام. اس دم اگر حضور اجازت ہو آپ کی، چادر کے نیچے آؤں مشیت ہو آپ کی. فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جان من، داخل تہے ردا ہوئے یہ سنتے ہی حسن. صلوات. فرماتی ہے یہ دختر سلطان مشرقین، اتنے میں آ گیا میرا چھوٹا پسر حسین. آ کر کہا کہ اماں میرا آپ پر سلام. میں بولی تجھ پہ اے میرے لگتے جگر سلام. بعد اس کے پھر حسین نے اس طرح سے کہا، اماں مجھے وہ آتی ہے خوشبو کی جاں فدا. نسرین کی یہ بو ہے نہ یہ نشتر
زعفران کی بو، یہ تو ہے جیسے نانا رسول زمن کی بو۔ میں نے کہا یہ اس سے کی ہے میری گل بدن، ہاں سامنے وہ دیکھو تہی چادر یمن، پیارے کے نانا جان رسول زمن بھی ہے، اور ان کے ساتھ بھائی تمہارے حسن بھی ہے۔ یہ سنتے ہی حسین بڑے جانب ردا کی عرض السلام علیک شہ ہدا، پھر ہو سلام آپ پہ اے شاہ انبیاء، اے وہ کی منتخب جسے اللہ نے کیا، کیا مجھ کو اذن ہے قدم آگے بڑھاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں، فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا، یہ سنتے ہی حسین ہوئے داخل رضا۔ صلوات۔ فرماتی ہے یہ دختر پیغمبر زمن، تشریف لائے گھر میں یکا یک ابوالحسن، بولے سلام تم پہ ہوئے دختر رسول، میں نے کہا سلام میرا کیجئے قبول، نفس رسول حیدر کرار السلام، اے مومنوں کے حاکم و سردار السلام، مجھ سے کہا علی نے کہ اے بنت مصطفیٰ، آتی ہے ایسی نگہت پاکیزہ دلربا، خوشبو نثار اس پہ ہو ہر ایک پھول کی، یہ ہے شمیم جسم جناب رسول کی، میں نے عرض حضرت خیر البشر بھی ہے، چادر کے نیچے آپ کے دونوں پہ سر بھی ہے، بس جانب کے سائے امانی گئے علی، اور بولے السلام علیک ایھا النبی، اے وہ کہ جس کو چن لیا پروردگار نے، کیا ہوں اس ردا کے تلے اذن ہے مجھے، فرمایا مصطفیٰ نے اجازت تمہیں بھی دی، یہ سنتے ہی شریک ردا ہو گئے علی۔ صلوات۔ فرماتی ہے یہ فاطمہ صدیقہ طاہرہ، ان سب کے بعد میں بھی گئی جانب ردا، کی عرض آپ پر ہو سلام اے میرے پدر، یعنی میرا سلام خدا کی رسول پر، سردار دو جہاں کی اگر اذن پاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں، فرمایا مصطفیٰ نے تمہیں اذن دے دیا، داخل ہوئی ردا میں یہ سنتے ہی فاطمہ۔ صلوات۔ فرماتی ہے یہ فاطمہ بنتی رسول رب، چادر کے نیچے آ گئے ہم لوگ سب کے سب، اس دم کہا فرشتوں سے پروردگار نے، ہاں سن لو بسنے والوں میرے آسمان کے، مجھ کو قسم ہے اپنی بزرگی و شان کی، قائم جو میں نے کی ہے بنا آسمان کی، اور فرش جو زمیں کا بچھا ہے بحکم رب، یا محرما دکھاتے ہیں جلوے جو روز و شب، یا رات دن جو رہتے ہیں چکر میں آسماں، بحر رواں اور ان میں جو چلتی ہے کشتیاں، ان سب کے خلق کا ہے سبب عشق پنجتن، اس دم جو مجتمع ہے تہے چادر یمن، پوچھا یہ جبرائیل نے با اجن و انکسار، چادر کے نیچے کون ہے اے میرے کردگار، اللہ نے کہا کہ نبوت کے اہل بیت وہ سب کے سب ہے خاص رسالت کے اہل بیت، وجہ بنائے ارض و سما نور و مشرقین، زہرا و مصطفیٰ و علی اور حسن حسین، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔
جبریل نے کہا کہ اجازت ملے اگر ساتھ ان کے میں چھٹا ہوں پہنچ کر زمین پر۔ اللہ نے کہا کہ تجھے اذن دے دیا، اترے ہمیں زمین پہ چلے جانب کسا۔ بولے سلام آپ پہ اے مرسل خدا، اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا۔ جو ہے سلام اس کا بھی ہے تحفہ سلام، اور بعد تحیت و اکرام یہ پیام، یعنی بلند و پست و مہ و مہر و آسماں، بحر رواں اور اس میں جو چلتی ہے کشتیاں، یہ سب بنائے میں نے تمہارے ہی واسطے، پیدا کیا تمہاری محبت کی وجہ سے، اور مجھ کو اذن ہے میرے پروردگار کا، میں بھی ہوں آپ لوگوں میں شامل تہی ردا۔ اذن خدا تو مل چکا کہیے یا نبی، میں بھی ردا میں آؤں اجازت ہو آپ کی۔ فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا، یہ سن کے جبرائیل ہوئے داخل ردا۔ جا کے ردا میں حق کی امانت ادا کیا، مجدہ خدا نے بھیجا تھا جو وہ سنا دیا، کی عرض آپ لوگوں سے کہتا ہے کبریا، اے اہل بیت بس یہ ہے اللہ چاہتا، ہر ایک عیب تم سے ہٹائے خدا پاک، جو حق ہے پاک کر رکھنے کا ایسا بنائے پاک۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔ اس وقت مصطفیٰ سے علی نے کیا سوال، مجھ سے بیان کیجئے محبوب ذوالجلال، اس دم جو ہے نشست ہماری تہے ردا، اللہ کی نظر میں ہے کیا اس کا مرتبہ۔ جس وقت یہ سوال کیا ابو تراب نے، فرمایا یوں جناب رسالت مآب نے، کھا کر قسم میں کہتا ہوں اس کردگار کی، جس نے مجھے بنایا ہے پیغمبر و نبی، اہل زمیں کی کوئی سی محفل ہو سن رکھو، جس میں ہمارے دوستوں کا ایک گروہ ہو، اور وہاں پہ اس خبر کا کیا جائے تذکرہ، ہوگا نزول رحمت پروردگار کا، جب تک کہ منتصر نہ ہو جائے سب کے سب، گھیرے رہیں گے ان کو ملائک بحکم رب، شرکت کی اپنی حق کی ادا کرتے جائیں گے، ان سب کی مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ اس دم کہا علی نے کہ اللہ کی قسم، اب تو سعید ہو گئے اور کامیاب ہم، یوں ہی ہمارے شیعہ ہمارے حبیب بھی، محسود نیک بخت ہوئے خوش نصیب بھی۔ اظہار جب خوشی کا کیا ابو تراب نے، فرمایا پھر جناب رسالت مآب نے، اس کی قسم کہ جس نے بنایا مجھے نبی، جس کی طرف سے مجھ کو رسالت عطا ہوئی، شیعوں کی بزم میں جو بیاں ہوگی یہ خبر، فضل خدا سے ہوگا یا اس کا یہ اثر، جو درد و غم کے مارے ہو مسرور ہوئیں گے، رنج و ملال سنتے ہی سب دور ہوئیں گے، جو ہو مراد والا مراد اپنی پائے گا، ہر ایک اداس بزم سے خوش ہو کے جائے گا۔ فرمایا مرتضیٰ نے کہ واللہ اے حضور، ہم کامیاب دونوں جہاں میں ہوئے ضرور، ہم جس طرح سے سعادت دارین پا گئے، شیعہ بھی یوں ہی دامنے رحمت میں آ گئے۔ صلوات۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی. سورہ مبارکہ لیل قرآن مجید کا ایک اور پرنور سورہ، اور یقیناً آپ جانتے ہی ہیں اس بات کو کہ جو سیکوینس ہم نے من اللہ جسے ہم لے کر چل رہے ہیں، یقیناً سورہ فجر کے بعد سورہ ضحیٰ، اس کے بعد عصر کا وقت، اور بعد از عصر لیل. سورہ مبارکہ لیل قرآن کا 92 سورہ، 21 آیتیں جس کی ہیں، مکی سورہ جو ہے، اپنے اندر پھر ایک قسم کا انداز رکھتا ہے، اپنے اندر پھر ایک قسم کا انداز رکھتا ہے. اور ہر بار ہم ایک بات کو ضرور دہراتے ہیں کہ قسم وہ ایویڈنس ہے، قسم ایک ضمانت ہے، قسم ایک گارنٹی ہے کہ جو اپنے سے بزرگ و بالا چیز کی کھائی جاتی ہے، اپنے سے جو زیادہ طاقتور ہے، اپنے سے جو زیادہ قوی ہے، اس کی چیز کی کھائی جاتی ہے قسم، اس کی گارنٹی دی جاتی ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے آ کر پوچھا، مولا رب قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ رب قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو امام نے کہا بیداری کے لیے رب قسم کھا، لوگوں کو تاکہ اور متوجہ کیا جائے، بیدار کیا جائے. پھر امام نے عرض کیا یہ جملہ آپ کی نظر کرنا ہے، رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے یہ سب، سورج چاند ستارے، یہ تو رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. رب اپنی بنائی ہوئی خلقت کی قسم کھا سکتا ہے، مگر انسان کے لیے موضوع نہیں ہے کہ ان کی قسمیں کھائیں. انسان اگر قسم کھائے تو صرف اور صرف رب کی قسم کھا سکتا. اللہ اکبر. اس سے زیادہ مجھے کچھ کہنا ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ رب کی قسم، رب سے زیادہ انسان کو کون ہے جو کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اس کی آخرت کی، اس کے قبولیت کی، اس کے کسی بھی منزل کے توکل کی. رب کے علاوہ وہ اور کس پر تکیہ کر سکتا ہے؟ رب ہی نے تمام وسیلے بنائے ہیں، رب ہی نے قرآن کو ایک میڈیم بنایا اپنے تک رسائی کے لیے، رب نے اپنے حبیب کو ایک توسل بنایا خود تک رسائی کے لیے. اور اللہ اس سورے میں جب آغاز ہوتا ہے تو اب دیکھیے کس کی قسم کھا رہا ہے. قسم ہے اس رات کی، واللیل اذا تجلی، رات کی جب وہ چھا جاتی ہے. صرف نہیں کہا رات کی قسم، رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، یعنی ایبسلیوٹ نہیں ہے رات. اس بارے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. پہلے یہ 2 جملے سن لیجیے. قسم کھانے کی ضرورت رات کے حوالے سے کیوں پڑی؟ دیکھیے عام زندگی میں جب رات کا میٹافر آتا ہے تو اندھیرا، رات کا مطلب ہی اندھیرا ہے نا. رات کا ایک جنرل کامن میننگ جو اگر ہم ایک جنرل تصور جو ہم لیتے ہیں وہ ہے اندھیرا. رات میں اندھیرا ہوتا ہے اور دن میں ڈے لائٹ، روشنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات صحیح. رات کو اکثر تشبیہ دی گئی ظلمت سے، رات کو اکثر تشبیہ دی گئی غفلت سے، رات کو اکثر تشبیہ دی گئی جہالت سے، اور دن کے اجالے کو تشبیہ دی گئی اویئرنس سے، دن کو کانشیسنس سے تشبیہ دی گئی، دن کو علم کے باب سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے علم کا رات کا سینہ چیر کر
जो दिन नमूदार हुआ, इमाम मोहम्मद बाखर को जिस तरह से तशबीह दी जाती है, आपके नाम को जिस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि चीर कर निकलने वाली रोशनी, दिन को हमेशा इल्म के से तशबीह दी जाती है, यानी पॉजिटिव तशबीह दी जाती है। ठीक है, ये एक नजरिए है जो मैं आपके आगे बयान कर रही हूँ। और जैसा एक जुमला मैंने आपके पहले ही अर्ज किया था, ये कोई बात एब्सोल्यूट नहीं है, ये सब रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, ठीक, पहली बात तो ये हुई। तो जो इंसान रात की तारीकियों में डूबा हुआ है, उसे कसम खा के झिझोड़ा जा रहा है कि मैं इसी रात की कसम खाता हूं, क्योंकि ये रात मैंने बनाई है, कि तुम्हारे लिए एक सवेरा है, एक दिन है, क्योंकि वो दिन भी मैंने ही बनाया है, और कोई नहीं है जो तुम्हें मेरी तरफ भी सिर्फ मैं ही बुला सकता हूं, और कोई तुम्हें मेरी तरफ नहीं लाएगा, या मैं बुलाऊंगा या मेरे ही भेजे हुए अंबिया बुलाएंगे, औसिया बुलाएंगे, औलिया बुलाएंगे, आइम्मा बुलाएंगे, मेरे ही रिसोर्सेस के जरिए मेरी तरफ आना। ये जुमला आप अपने जहन में महफूज रख लीजिए, क्योंकि आइंदा आयात में एक हिस्सा यूं आएगा, इन्ना सायुकुम लाशत्ता, तुम्हारी कोशिशें तरह तरह की होंगी। इसी सूरे में आया है, तुम्हारी कोशिशें तरह तरह की होंगी, लेकिन मैं तुम्हें ये कसम खाकर कह रहा हूं कि मेरी जानिब आना है तो मेरे बताए हुए रास्ते से आना। अगर तरह तरह की कोशिशों का मतलब, अगर तरह तरह के रास्तों पर अगर तुम्हारी स्ट्रगल और स्ट्राइव है, तो हर रास्ता मेरी तरफ नहीं जाता है। ये बेदार रहो, कॉन्शियस रहो, अक्ल को भी इस्तेमाल करो अपने, और फिर सोचो। क्यों सोचो? अच्छा, एक जुमला अर्ज करती आपके पास, क्या हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि रब ने कोई शय अबस बनाई हो, यानी बेकार बना दी? नाउजुबिल्लाह। हम ये कभी सोच नहीं सकते कि रब ने बगैर मकसद के कोई चीज पैदा की। अब वक्त तो खैर ना मौजू है कि इमाम से जब किसी ने आगे पूछा था मौला सांप क्यों बने, इतना जहर है, तो वो एक पूरी एक उसकी साइंसी गुफ्तगू हो गई। ये तो इमाम ने कहा कि ये जमीन के अंदर का जहर अपने अंदर चूसते हैं, और जब हवा हल्की होती है तो लाइट एयर हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। तो अगर ये अपने अंदर जहर नहीं ले लेते तो हल्की हवा हो ऊपर उठती जमीन से ऊपर, और ऊपर तो तुम सांस ले रहे हो जमीन के ऊपर, तो ये सारा जहर तुम इनहेल करते। अल्लाह ने इन्हें पैदा किया तो ये जहर अपने अंदर लेने लगे। मैं ये पूरी मुकम्मल बात नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ आपको सरसरी एक जुमले में इस वाक़े की जिस सुना रही हूँ। मैं पूरी तहकीकाना गुफ्तगू नहीं कर रही हूँ इस बात, इस पे बहुत तवील बात हो जाएगी, ये साइंसी गुफ्तगू जैसे पहले सिर्फ एक लाइनर दे रही हूँ आपको। इमाम ने कहा अल्लाह ने कोई भी चीज अबस नहीं पैदा की, ये भी जो जहरीला सांप है ये भी तेरे फायदे के लिए था। रब ने हर इंसान के ही फायदे के, इतनी बड़ी बात कहती जब हदीस कुदसी में, मैंने दुनिया तेरे लिए बनाई, तुझे मैंने अपने लिए बनाया है। अपने इस मकसद को मत भूल जाओ, बार बार याद दिलाता हूं तुम्हें कि तुम मेरे हो, तुम्हें मेरी तरफ लौट कर आना है। इन्ना सायुकुम लशत्ता, कोशिश करोगे तरह तरह के रास्तों से आओगे, लेकिन वही रास्ता मुझ तक जाएगा, मुझ तक तुम्हें ले जाएगा जिस रास्ते को मैंने तुम्हारे लिए मुनतखिब किया है, और वो रास्ता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मुझे क्या पता सीधा रास्ता कौन सा है, मुझे तो हर ही रास्ता सीधा लगता है। जी नहीं, वो रास्ता सीधा है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता सीधा है जिस पर मेरे नेमत इनाम याफ्ता बंदे चल चुके हैं। वो रास्ता जो देखा भाला होता है, ये बहुत खूबसूरत जुमला है, जो रास्ता देखा भाला होता है वो रास्ता चलता नहीं, इंसान उस पर दौड़ता है क्योंकि कोई और उस पर चल चुका है, बेखतर होकर चल चुका है। तो अब आपके लिए एंजाइटी नहीं है उस रास्ते में, आपके लिए फियर ऑफ द अननोन नहीं है, क्योंकि वो देखा भाला रास्ता है, वो जा चुके हैं इन रास्तों पे और इनाम
پا چکے ہیں چلنے کا. تو لہٰذا یہ جو دن اور رات ہیں اس کے 2-3 کینوٹیشنز ہیں وہ میں آپ کے آگے عرض کرنا چاہوں گی. ایک تو دن اور رات جو کاسمک دن اور رات ہے اس میں کچھ بیان کرنا ہے تھوڑی دیر بعد. اچھا، پھر مختلف سکولرز کی تفاسیر میں ہمیں ائمہ علیہ السلام کی احادیث کے زیر سایہ کچھ باتیں ہمیں ملتی ہیں. بس ایک چھوٹی سی جسٹ آپ کے آگے عرض کرنا ہے. رات جو ہے اسے نفس کی ظلمت سے تشبیہ دی گئی. نفس کی ظلمت جب چھا جاتی ہے تو کہاں چھاتی ہے؟ نفس کس پر ٹیک اوور کرتا ہے؟ جسم پر نہیں. تو جسم تو حقیر ہے نفس سے، ہے نا. جسم سب سے حقیر ہے. جسم سے بہتر میں جسم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، خاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جسم تو کچھ بھی نہیں ہے. جسم کے اندر کی جان ہے قیمتی، ہے نا. جان ہے تو جسم کیا ہے؟ جسم کچھ بھی نہیں ہے. جان نکل جائے تو جسم مردہ ہے، لیکن قیمتی کیا ہے؟ جان ہے. اچھا، جان کو کیا چیز کا ڈر ہے؟ بیماری ہے، صحت ہے نا. جان کو میڈیکل نیڈز ہیں جان کی، ٹھیک ہے. تو کیا ہم صرف اتنے ہی لیول کے ہیں؟ نہیں، ایک درجہ اور بڑھیے. نفسانی لیول ہے ہمارا، ہے نا. نہیں، صرف ہمیں دل کی حرارت اور جسم کی خوبصورتی اور اس کی صحت نہیں، اس سے بڑھ کر ہم صرف کارپورل لیول نہیں ہے، ہم مورل لیول پر ہیں. تو یعنی نفس کی گفتگو ہو گئی. نفس زیادہ قیمتی ہو گیا اب جان سے، ہے نا. کیونکہ جان جائے ایمان نہ جائے. یہ باتیں ہم سنتے ہیں کہ انسان کے اندر جان کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ہونے دو، مگر کم از کم میرے اندر کہ مورلز پر میں سمجھوتا نہیں کروں. مورلز پر سمجھوتا نہیں کریں گے. ہاں، جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اگر جان ہماری اچھی نہیں ہوتی کوئی بات نہیں، وہ ہمیں قبول ہے، مگر ہم مورلز پر کردار پہ ہم اپنے کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. عصمت و پاکیزگی پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. صحیح ہے یہ باتیں. تو ایک درجہ اور بڑا نفس نہیں، نفس بھی کچھ نہیں ہے، ایک اور درجہ بڑھتا ہے اور وہ ہے روح. روح وَنُفَسْتُ فِيهِ مِن روح. میں نے انسان کے اندر اپنی روح کو پھونکا ہے. اور یہ جو رات ہے جو چھا جاتی ہے، وہ جب روح کے اوپر نفس حاوی ہو جائے، روح کے اوپر جان حاوی ہو جائے، روح کے اوپر جسم حاوی ہو جائے، یہ وہ تڑپ ہے جو روح تڑپ رہی ہے، جو اللہ کی روح ہے. اور رب کہہ رہا ہے میں قسم کھا رہا ہوں اس ظلمت کی جو چھا گئی ہے روح کے اوپر. تبھی کو تم اچھے بھلے انسان ہو مگر تمہارے اندر روحانیت نہیں ہے. ارے یہ کیسا ٹرم ہے روحانیت؟ روح ہے نا میرے اندر، میں زندہ ہوں. روح ہے تو میں زندہ ہوں نا. جب روح کا انتقال ہو جائے گا تو میں تو مر جاؤں گا. پھر تو نفس بھی گیا، جان بھی گئی، جسم بھی گیا. مگر نہیں، آپ سمجھیے اس نقطے کو، کیونکہ یہ نقطہ ہم دن میں کئی مرتبہ سنتے ہیں مگر اسے سمجھتے نہیں ہیں. کبھی کو رب نے عقل دی ہے. اگر عقل صرف انسان کی جان کی حفاظت، جسم کی خوبصورتی اور یا نفس کے تھوڑے مورل لیول کے لیے ہوتی تو اتنی بڑی عقل نہ دی ہوتی رب نے انسان کو. اب کتنی بڑی عقل دی ہے رب نے انسان کو، یہاں تک بھی میں نہیں پہنچ سکتی. اس گفتگو کو میں چھیڑ نہیں سکتی کہ ملائکہ سے زیادہ انسان کے اندر طاقت ہے، ملائکہ سے زیادہ انسان کے اندر تدبر کی اور سمجھنے کی اور معرفت کی صلاحیت ہے. کیونکہ ملائکہ کو جتنا سمجھا دیا وہ سمجھ گئے، انسان کو تھوڑا سا سمجھایا اور پھر کہا اتنی عقل دی ہے کہ تو اس کی تہ میں چلا جا. اور رب نے پسند کیا. اگر نہیں دیتا عقل، اگر نہیں سمجھنا ہوتا کوئی چیز، اگر رب کو انسان کو چیزوں کو انالیٹک نہیں
बनाना होता इंसान, और सिंथेसाइज करने की ताकत नहीं दी होती तो यकीनन रब अक्ल भी इतनी नहीं देता। कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? क्योंकि इमाम के वो जुमले याद रखिए कि रब ने कोई चीज और मकसद बहुत बुलंद है, वो मकसद जिसे जो जितना हमें नजर आ रहा है ये मकसद उससे बहुत बुलंद है। हाँ, जिस तरह हर स्टेज में इंसान का इर्तिका समझते हैं ना, उसकी तरक्की होते रहे, उसकी डेवलपमेंट होती है। 5 साल के बच्चे उतनी ही अकल इस्तेमाल करता है जितनी उसको जरूरत है, लेकिन एक 50 साल का इंसान जो मुकम्मल इंसान है, बाशऊर इंसान है, वो जितनी अकल इस्तेमाल करना चाहिए क्या वो कर रहा है आज? अगर करता है तो अब सवाल ये है कहां कर रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। ये दुनिया का, जब से दुनिया पैदा हुई है, ये बेहतरीन इरा जिसे कहना चाहिए वो कह लीजिए आप। और हम अगर अपनी उम्र को भी रखकर देखें, आज एक 40 से 60 साल के ब्रैकेट को आप उठा लीजिए, एज ग्रुप को आप उठा लीजिए, वो चीजें हमने देखी हैं, कुछ नहीं था, सब कुछ हमारे सामने आया। तरक्की करके इतने दौर देखे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, बेहतरीन इरा आप कह लीजिए, मगर मॉरल लेवल के ऊपर, स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर कितने हम एलिवेट हो रहे हैं या फिर पीछे की तरफ जा रहे हैं? सवाल तो ये है, क्या ये जुल्मत नफ्स क्या रूहानियत के ऊपर छा गई है? कसम खा रहे हैं ना अल्लाह, कसम है उस रात की जो छा जाती है तो जुल्मत, डार्कनेस, जहालत, अखलाक और इक़दार, कैरेक्टर, क्या ये निखरा है रूह के जितना एलिवेट हुआ है? क्योंकि रूह कभी खराब नहीं होती, रूहानियत को हम खराब कर रहे हैं ना। तो क्या रूहानियत, इंसान जिंदा है मगर कहते हैं इन पर रूहानियत नहीं, इनके बातिन में रूहानियत नहीं है, इनके जाहिर पे नूरानियत नहीं है। ये उसी वक्त आ सकता है जब दूसरी आयत का सहारा लिया जाए, वन्नहारे ज़ात तजल्ला। लेकिन जब दिन की रोशनी अपनी तजल्ली दिखाती है, तजल्ला, क्या खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया है। अल्लाह तेरी शान है मालिक, तेरी तजल्ली, तेरा जलवा हर जगह है। हमने तो तुझे ही नहीं पहचाना, हमने तेरे ना कलाम को पहचाना, ना तेरी जात को पहचाना। यकीन जानिए खुदा की कसम, हम सिर्फ अजमत इलाही का इकरार करते हैं। जो तस्बीह है हमारी, यूं तो तस्बीहात अरबा और हर सांस लेना भी तस्बीह बन जाता है, लेकिन जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है तस्बीह की, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है तस्बीह की? अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना तस्बीह की। या फिर तस्बीहात अरबा हम समझते हैं। अच्छा, क्या हम समझते हैं ये बात या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, तेरा शुक्रिया। लेकिन अगर शुक्र गुजार होते तो लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होता जैसा है। शुक्रिया का मतलब ये है कि जितनी नेमतें हैं पहले उनका सही इस्तेमाल कर, फिर दूसरी मांग। लेकिन हमारी मांग ही खत्म नहीं होती, जो है उसकी कदर नहीं करते और मजीद अल्लाह से मांगते रहते हैं। अरे जो है उसे तकसीम नहीं करते, उसे शेयर नहीं करते, उसे बांटते नहीं है मखलूक खुदा के साथ, और अल्लाह से मांगते रहते हैं। तो ये पढ़ते हैं हम या समझते हैं? समझते हैं तो लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होता। ये बस मेरी अदना सी सोच है। अगर हम लोग समझते ये बात तो आज हम वहां नहीं खड़े होते जहां हम हैं, और ये बात आपके आगे
کئی بار کہتے ہیں ہم کہ ہم مقام محمود کے قریب ہونے کے لیے اس دنیا میں آئے، ہم روحانیت کو اپنی برقرار رکھنے کے لیے اس دنیا میں آئے، کیونکہ یہ مت کہیے کہ ہم تو پیدا روحانیت کے ساتھ نہیں ہوئے تھے، وہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ بتائیے کہ اتنا دعویٰ کیوں کرتا ہے رب؟ کیوں دعویٰ کرتا ہے اسلام جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے؟ کیوں؟ کسی کے بھی گھر پیدا ہو، ہاں کسی کے بھی گھر پیدا ہو، ہر بچہ پاک پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ نجس ماحول میں پیدا ہو، ہاں نجس ماحول میں پیدا ہو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پاک پیدا ہوتا ہے، معصوم پیدا ہوتا ہے، بے ضرر بے گناہ، پھول جیسا۔ کیوں اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہوں میں؟ جب سے یہ باتیں آپ کے آگے جو عرض کر رہی ہوں، ایک آیت نے ہمت دی یہ سب باتیں کرنے کی، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ قرآن نے دعویٰ کیا، یہ اللہ نے امید دلائی کہ ڈرو مت، اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ جب اگر اللہ ہی نے پسند کیا تمہیں، اللہ ہی نے پسند کیا کہ جب تمہیں اپنی جانب لوٹانا ہے تو تمہارے لیے رسول بھیجے، تمہارے لیے امام بھیجے، تمہارے لیے کتاب بھیجی، اور تمہارے لیے ماں باپ دیے، تمہارے لیے ماحول دیا، تمہارے لیے رزق دیا، تمہارے لیے ہر طرح کی صلاحیتیں دی۔ یہ سب اللہ ہی نے پسند کر کے دیا ہے، ان کا سورس اللہ ہے، سنک تم ہو، سورس اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی جانب سے آئی ہے۔ تو اس ایک آیت نے ہمیں اتنی جسارت دی کہ ہم کہہ سکے کہ اللہ ہماری رگے گلو سے زیادہ قریب ہے۔ تو جس بچے کو دنیا میں آتے ہی رب کی قوت حاصل ہے، رب کا سہارا حاصل ہے، وہ تو پاک صاف آیا تھا، پھر کیا ہو گیا؟ کیوں یہ نفس اتنا حاوی ہو گیا اس کی پاک صاف روح پر کہ وہ اس کے باطن میں سے روحانیت نکل گئی، ظاہر میں سے نورانیت نکل گئی، ظاہر بھی کرپٹ ہو گیا، باطن بھی کرپٹ ہو گیا۔ لیکن ہاں ہر چیز میں آپ دیکھیے قرآن کا بہت خوبصورت انداز ہے، جہنم کا بھی تذکرہ کرتا ہے رب، پھر فوراً کہہ دیتا ہے لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کافروں کا بھی ذکر کرتا ہے تو فوراً مومنین کی شکل دکھا دیتا ہے، لیکن مومنین بھی ہیں، ان کی طرف جاؤ۔ خسارے کا بھی ذکر کرتا ہے رب، فوراً فائدے کی بات بھی سکھا دیتا ہے، لیکن ہاں دنیا میں بچاؤ کے بھی راستے ہیں۔ لہذا جب رات کا ذکر کیا تو فوراً تجلی سورج کا بھی ذکر کر دیا، لیکن ڈے لائٹ جس طرح سے نمودار ہوتی ہے اور رات کا سناٹا، رات کی تاریکی، رات کی وحشت، رات کا ڈر خوف سب نکل جاتا ہے اور انسان باہمت اور طاقتور ہو کر نئے دن کو فیس کرتا ہے، اسی طرح سے یہ جو تجلی ہے سورج کی، یہ جب حاوی ہو جائے گی روح کے اوپر تو روح کو ساتھ لے کر طلوع ہوگا یہ ایمان کا سورج۔ ٹھیک ہے، ایک یہ انداز ہے بیان کا، روح کے ساتھ ہونا جس سے رب خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور اسکالرس کا انٹرپریٹیشن ہے وہ پیش کر دیتی ہوں آپ کے آگے، اور یہ بھی تعویل قرآن ہے، یہ تعویل قرآن ہے۔ اچھا، تعویل قرآن کے لیے ایک نقطہ عرض کروں اور آگے بڑھ جاؤں۔ کہا گیا کہ ہم لوگ تعویل قرآن کیوں کرتے ہیں؟ ترجمہ کہہ دیا نا دن اور رات، تو تعویل کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات، کوئی بھی چیز جو ہمارے ائمہ معصومین رسالت مآب کی کوئی بھی چیز، معاف کیجیے،
कोई भी चीज जो हमारे आइमा मासूमीन बयान करते हैं, यकीनन उनकी अहादीस में, खौल मासूमीन में रिसालत माप की तालीमात ही का तसलसल होता है। ये आपको एक जुमला अर्ज किया था हमने, ला रैब फी, कि कभी भी शक ना करना इस किताब पर। अब जब इस किताब पर शक ना करना, इस किताब के लाने वाले पर शक ना करना, इस किताब के जो वारिस है उनके सीनों में ये इल्म है, उस इल्म पर कभी शक ना करना। और इस आयत की तावील यूं की गई हवाला मासूमीन के जरिए से कि ये विलायत अली का तस्करा है जो छुपा दिया गए थी। विलाय अली का जो तस्करा है, विलाय अली का जो मर्तबा है, उसे छुपा दिया गया। और ये उस दिन आश्कार होगा लोगों के आगे जब वारिस अली, उसका सूरज तुलू होगा, शम्स इमामत जब तुलू होगा, ज़हूर महदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहुम जब होगा, तो सारी दुनिया देखेगी कि ये विलायत क्या है। ये इसकी तावील की गई। लिहाजा अगर यूं कहा जाए तो फिर ये आयत यूं बनती है कि कसम अल्लाह सूरज और चांद की नहीं, दिन और रात की नहीं, दरअसल इन हस्तियों की खा रहा है। फिर तो कसम इन हस्तियों की कसम हो गई, क्योंकि सूरज और चांद इनके लिए क्या थे? इन्नी मा खलक़्तु समाअम मबनियतन वला अर्ज़म मदहियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ीयतन वला फलकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन यजरी। अल्लाहु अकबर। मैं तो कुछ भी नहीं बना रहा था ना, तेरी मोहब्बत में बना दिया सब कुछ। तो तू इनसे अफजल है, तू इनसे अरफा है। तो ए अक्ले इंसानी जो पूरी दुनिया की तहकीक में लगी हुई है, सूरज और चांद की तहकीक कर रही है, तेरी असल तरक्की ये नहीं है। तेरी असल तरक्की है उन हस्तियों की मारिफत लाना, जो मैं आपके आगे अदना से अंदाज में अर्ज कर रही थी कि हम जो अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, हम जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, हम जो सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, हम इन्हें सिर्फ पढ़ते ही हैं, समझते नहीं हैं, इन तक पहुंचे नहीं हैं, इन तक पहुंचे नहीं हैं। हम पहुंचना तो बहुत बड़ा लफ्ज है। हम इनकी मारिफत नहीं रखते हैं, हम इकरार करते हैं, बस गवाही देते हैं, बस हम तस्लीम करते हैं, बस आजिज़ी से सर को झुकाकर इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं। हक तो अदा करना तो फिर बहुत बड़े बड़े जुमले हैं ये, हम वहां तक उनकी रसाई, उनकी मारिफत नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा इन कसमों का मकसद ही यही है, उस तरह से झिंझोड़ा जाए कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। पढ़ने से सवाब जरूर मिलता है, लेकिन समझने से जिंदगी का अंदाज बदलता है, और पहुंचने से, मारिफत रखने से रूहानियत आती है। जिस रूहानियत का मैं तज़किरा कर रही हूँ वो रूहानियत आती है। ठीक है, तो कसम उन हस्तियों की। ठीक, अब उस जो लुग़वी मायने हैं उस पर भी दो जुमले मैंने आपके आगे अर्ज किया था कि दिन और रात, ये कॉस्मिक दिन और रात भी है, सर्टेनली कॉस्मिक दिन और रात है। ठीक, दिन और रात एब्सोल्यूट नहीं होते। दो जुमले इस पर देखिए, अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें, वेस्ट में जब दिन है तो ईस्ट में रात है। ठीक है, हम सब जानते हैं। ठीक है, अगर एक जगह रात है तो दूसरी जगह दिन है, फिर यहां दिन है तो वहां रात है, फिर वहां रात है तो यहां, तो ये तो होता ही है। ठीक है, क्योंकि रब ने निजाम इसी तरह बनाया, निजाम इसी तरह बनाया। अब आपके आगे इस नुक्ते को लेकर आगे चलना है। आप जिस तरफ रुख किए हुए हैं आपको वो दिख रहा है, राइट? आप जिस जोन में हैं आपको वो नजर आ रहा है, मगर आप इस बात से बहस नहीं कर सकते हैं कि इस वक्त सारी दुनिया में यही टाइम है, या दिन है तो दिन है, रात है तो रात नहीं, ऐसा नहीं। ठीक, यहां से आके एक नुक्ता आपकी तरफ पेश करूं। नूर के शैडो को
نور کا، روشنی کا جب شیڈو ہوتا ہے اسے اندھیرا کہتے ہیں. نور کے آگے جب شیڈو آ جائے، شیڈ آ جائے، اسے اندھیرا کہتے ہیں. رائٹ؟ یہ بات صحیح ہے. نور میں ہر چیز دکھتی ہے کلیئرٹی کے ساتھ، اندھیرے میں نہیں دکھتی. لیکن کبھی کبھی کچھ زون ایسے، کبھی ایک لمحے کے لیے، چند منٹ کے لیے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب سورج کے درمیان چاند آ جاتا ہے، زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں سولر ایکلپس، دن میں رات کا ہو جانا. کیا یہ ایک عجوبہ نہیں ہے؟ کیا یہ ایک خلاف معمول چیز نہیں ہے؟ بالکل خلاف معمول چیز ہے. اتنی خلاف معمول شے ہے کہ رب نے نماز آیت پڑھوائی. واجب ہے نماز آیت، سبھی پہ واجب ہوتی ہے جب ہونا ہو. یہ نہیں کہ کسی نے پڑھ لی کسی نے نہیں پڑھی. اگر آپ کے شہر میں کوئی اس طرح کی بلا آتی ہے، بلا ہی کہی گئی ہے یہ، کہ سورج جو ہے وہ تکلیف میں ہے، گرہن لگا ہے اسے، اس کے آگے چاند آ گیا، تو لہٰذا آپ نماز پڑھیے. اچھا نماز کیوں پڑھی ہے؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن ایک اتنا خلاف معمول انسیڈنٹ ہو گیا اور پھر وہ دوبارہ سے صحیح بھی ہو گیا. دونوں کیفیتیں اللہ ہی اپنی قدرت کے جلوے دکھا رہا ہے انسان کو کہ اے انسان، اتنا ویزیبل ہے اللہ کی شان ساری دنیا میں. رسول کا آنا، میرے قرآن کے کلمات اتنے ویزیبل ہیں، اس کے باوجود بھی، اتنی کلیئرٹی کے باوجود بھی، کون سا ایسا شیڈو تیرے سامنے آ گیا ہے کہ تجھے یہ راستہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا یہ سوال بنتا ہے یا نہیں؟ دن میں رات ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا چیز کی کمی چھوڑی ہے ہدایت میں رب نے؟ نعوذ باللہ. سلسلہ ہدایت تو پتے میں بھی جیسے اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، ویسے زندگی کے جو صبح سے شام تک واقعات ہوتے ہیں نا، یقین کریے ہر واقعے میں ایک ہدایت چھپی ہوتی ہے. وقت نہیں ہوتا ہے اتنی سب باتیں کرنے کا، اور آپ الحمدللہ سب ہر چیز کو انٹرنلائز کرنے کی ایک مرتبہ جسے عادت ہو جائے نا، تو وہ واقعات کی بولی سمجھنے لگتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ جملہ؟ واقعات کی بھی زبان ہوتی ہے، ہر انسیڈنٹ کی ایک لینگویج ہوتی ہے. وہ لینگویج ہماری ہدایت کے لیے آتی ہے. اگر ہمیں عادت ہو جائے انسیڈنٹس کی لینگویج، ایوری ڈے، ڈے ٹو ڈے جو ہم لوگ لمحہ بلمحہ جو عمل کر رہے ہیں، ان سب میں ہمارے لیے ایک سیکھ کا پہلو ہے. سبھی کو کہا کہ مسلمان کی میراث ہے یہ علم و ہدایت، جہاں سے بھی ملے اٹھا لو. ہدایت اور علم اٹھاؤ جہاں سے بھی ملے، لیکن اسے پھر کیا کرو؟ کولیبریٹ کرو رب، نبی اور اماموں کی احادیث سے. اگر وہاں میل کھاتی ہے تو یہی تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے. گڑبڑ یہیں پر شروع ہوئی. انسان کو اچھی بات ہر جگہ سے لینی چاہیے نا، ہر جگہ سے لینی چاہیے. تو میں نے آپ سے ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی شاید، کہ مورلز اور نارمز، ایتھکس، کوئی کائنات میں ایسا فکر نہیں، اسکول آف تھاٹ نہیں، کوئی ایسا شہر نہیں، کوئی ایسا اسکول نہیں، کوئی ایسا لا نہیں، کانسٹیٹیوشن نہیں. مذہب تو ایک ہی ہے. ویسے تو مذہب ہر ایک ریلیجن کو لوگ ریلیجن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اسلام ہی اصل مذہب ہے. بعض مذاہب مائتھولوجی پر ہے، بعض مذاہب کے اپنے اپنے فیتھ ہیں. لیکن آپ کسی بھی ٹیبلٹ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی امورلز نہیں سکھائے جاتے، کہیں نان ایتھیکل گفتگو نہیں ہے. تو بات وہ نہیں ہو رہی ہے انسان اچھی چیز ہر جگہ سے لے، لیکن بات یہاں پر یہ اس کو کولیبریٹ کرنا ہے، اس کو میل دینا ہے، اس کو ساتھ میں جوڑنا ہے، اس کو لنک کرنا ہے رسالت سے، رسالت کے وسیلے سے اللہ توحید تک. یہ بات ہم ایمان اور عمل صالح میں
कर चुके थे, यहां पर आके उसका बस एक हल्का सा रिकैप कि अच्छी चीज हर जगह मिलती है, लेकिन उसे जब तक आप ईमान के साथ ना जोड़ें, रब के साथ, तौहीद के साथ ना जोड़ें, वो कभी भी इंसान को वो मंजिल नहीं दिला सकेगी जो उसकी निजात की मंजिल है। हाँ, आप कोशिश तो देख रहे हैं, कोशिशें तरह तरह की हैं, उससे कोई इनकार नहीं है। तो अब सवाल एक पैदा होता है जो अक्सर लोग करते हैं कि क्या उनकी कोशिशें बेकार गई? देखिए, पहली बात, फैसला सुनाने का हक उसे होता है जो उसूल सुनाता है। ना ये उसूल हमारे हैं तो ना फैसले हमारे होने चाहिए, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर अकल दी है रब ने तो क्वेश्चन कम्स फ्रॉम क्वेस्ट, क्वेस्ट से ही तो क्वेश्चन निकला है ना। जिसे खोज होगी वही तो सवाल करेगा, तो सवाल को भी अप्रिशिएट किया गया, सवाल करने से मना नहीं किया गया। तो उसका जवाब भी आइम्मा ने ये दिया कि हाँ, रब हर अच्छे काम की कदरदानी करेगा और उन्हें एक पुरसुकून जगह पर उनकी रूह को ठहराया जाएगा। इससे ज्यादा हमारी कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि सजा सुनाने का हक उसे होता है जो माफ करने का हक रखता है, और माफ करने का हक वो रखता है जो सजा सुनाने का हक रखता है। तो ना हम सजा सुनाने का हक रखते हैं, ना हम माफ करने का हक रखते हैं। हमें सिर्फ इताअत करना है, हमें सिर्फ इताअत करना है। तो बस आइए यहां पर आके आपसे उस गुफ्तगू को मुकम्मल कर देते हैं कि नूर का जब शैडो हो जाए वो जुल्मत है। और आपने पूरी तारीख में एक बात सरकारे दो आलम रसूल अरबी की सुनी है कि मेरे रसूल जब चला करते थे तो आपका कोई साया नहीं था। अल्लाह अकबर। नूर का कभी कोई साया नहीं होता है, नूर के आगे साए आ जाते हैं, नूर का खुद कोई साया नहीं होता। अल्लाह अकबर। ये सच है, ये सदाकत है, ये अल्लाह की जानिब से भेजे हुई नूरानी मासूम अल्लाह की अशरफुल मखलूक है। इसके आगे जो साए आए उनके मुख्तलिफ नाम है कुरान में। अबू जहल, अबू लहब, सिर्फ ये कैरेक्टर्स हैं, ये सिंबॉलिक हो गए। अबू सुफियान, ये सिंबॉलिक हैं। खुदा ना करे ये उस वक्त के लिए अगर होते अगर तो बात और थी, मगर चूंकि ये एक कैरेक्टर है, कुरान हर दौर के लिए आया है, तो हर दौर में एक अबू लहब है, हर दौर में एक अबू जहल है, हर दौर में एक अबू सुफियान। कुछ लोग हैं जो इन हस्तियों के आगे तलवार निकाल कर आ गए, जैसे यजीद, और कुछ लोग हैं जो तलवार निकाल कर नहीं आए, पीछे से वार कर रहे हैं। तो आज भी अगर कोई इस्लाम दुश्मन है, आज भी अगर कोई विलायत का दुश्मन है, तो उनको आप सिंबॉलिक कर दीजिए, अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान ऐसे जैसे कैरेक्टरों से कर दीजिए, फिरौन से कर दीजिए, उनको कहीं भी आप सिंबॉलिक कर दीजिए। इसीलिए झिंझोड़ा गया और बेदार किया गया। 1,24,000 अंबिया आकर करते क्या थे? बेदार ही तो करते थे। अल्लाह की मखलूक को बेदार ही तो किया उन्होंने, क्योंकि हर एक का बुत अलग अलग। चलिए, हर एक का बुत अलग। वो जो लात, उजात, मना, ये बुत इनके नाम हैं, मगर ये कैरेक्टर्स हैं, सिंबॉलिक हैं। ये किसी ने ताकत को अपना बुत बनाया, किसी ने शोहरत को अपना बुत बनाया, किसी ने माल को अपना बुत बनाया है, किसी ने सेल्फ लव को अपना बुत बनाया है।
وہ چیز جس کے آگے وہ جھک رہا ہے، سرنڈر کر رہا ہے، اپنی اولاد کو اپنا خدا بنا رہا ہے. میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی ہوں. بت کیا ہوتا ہے؟ جس کے آگے جھکا جائے. ایک عام زبان میں یہی تو بت ہے. امپلسز، خواہشات بت ہو سکتے ہیں. تو کہا بت پرستی صرف آئیڈل ورشپ نہیں، آئیڈل کی شکلیں کئی کئی ہیں. تو کوشش بھی تمہاری جو طرح طرح کی ہے وہ یہی تو ہے، ان سے فائٹ کرنا. یہ جو سول وار چل رہی ہے نا میرے قلب کے اندر، اس کے لیے رب قسمیں کھا رہا ہے. اور کیسی شاندار قسم ہے یہ. اگر انسان اپنی عقل سے سوچے تو وہ حیران رہ جائے کہ آپ دیکھیے سورج اور چاند کی جو قسم کھاتا ہے رب، زمین اور آسمان کی جو قسم کھاتا ہے رب، دن اور رات کی جو قسم کھاتا ہے. ایک آپ کے آگے ایک ایکویشن پیش کرتی ہوں، یہ اگر یاد رہے تو بہت کام آئے گی. سورج بھئی دن کا تعلق سورج سے ہے نا، رات کا تعلق چاند سے، ٹھیک ہے. اور یہ دونوں کے اثرات زمین پر ہو رہے ہیں. صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، سورج زمین کو اپنے اندر کھینچتا ہے، ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں گریویٹیشنل پل. یہ آپ کا میرا بہت ہی سنا ہوا لفظ، کشش ثقل. کشش ثقل، گریویٹیشنل پل اگر اس دنیا میں نہ ہوتا تو ہم سب، آپ کو پتا ہے نا خلا میں جس طرح ویکیوم ہوتا ہے، جیسا ہم لوگ ٹک نہیں پاتے، چل نہیں پاتی زندگی، ٹھیک. تو ہمیشہ آپ یہ ایک ایکویشن ہے اسے سمجھ جائیے. سورج جو ہے وہ زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. زمین اپنے مدار میں گھومتی ہے، اسی لیے سورج کے اندر جذب نہیں ہو رہی ہے. اگر ایک جگہ زمین ٹکی رہتی تو جذب ہو جاتی، سورج کھینچ لیتا اپنے اندر، نہیں، زمین گھومتی رہی. اب زمین گھوم کے کیا کر رہی ہے؟ زمین چاند کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. زمین چاند کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو یہ جو آپ موجوں میں تلاطم دیکھتے ہیں، جتنے ٹائڈز ہیں، یہ جتنے سمندر کے کیفیتیں ہیں، یہ سب اس کی وجہ. زمین چاند کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اب یہ بات بالکل صحیح ہے. سورج زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، زمین چاند کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور یوں دن اور رات پھر پھر کر آ رہے ہیں. اور نظام شمسی، نظام قمری، یہ تمام چل رہا ہے. بس یہاں میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا ہے. ایک سوال آپ کے آگے پیش کرنا تھا. اس تمام کیفیت میں آپ نے ایک چیز تو ضرور نوٹس کی ہوگی کہ ہر قوی چیز ہر ادنا چیز کو کھینچ رہی ہے. سورج زمین سے بہت بڑا ہے، زیادہ قوی ہے، جس کا حجم، جس کا ماس سمجھتے نا، ماس، حجم، جس کا ویٹ، جس کا قوت، جس کا سائز، جس کی ہر کیفیت زمین سے بڑی ہے، وہ کھینچ رہی ہے. سورج کھینچ رہا ہے زمین کو، ہر اعلیٰ ادنا کو کھینچتا ہے. اب میں کیا اور عرض کروں آپ کے آگے. ہر اعلیٰ، فطرت الہی، نظام الہی یہی ہے، ہر اعلیٰ ادنا کو اپنی طرف کھینچتا ہے. زمین چاند کو کھینچ رہی ہے، زمین قوی ہے چاند کے مقابلے میں. تو اب ہمیں کون کھینچ رہا ہے؟ سوال یہ ہے. بس اس سے زیادہ جواب آپ مجھ سے بہتر دے سکتے ہیں. اس کا بہترین جواب آپ مجھ سے بہتر دیں گے. ہمیں کون کھینچنا چاہیے اور ہمیں کون کھینچ رہا ہے؟ ہر اعلیٰ ادنا کو کھینچتا ہے. یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے. یہ ایک انداز خلقت ہے جس فارمیٹ پہ بنی ہے دنیا. ہر اعلیٰ ادنا کو کھینچتا ہے. اینا تذہبون، تو کہاں جا رہا ہے؟ تجھے کون کھینچ رہا ہے؟ تجھے کون کھینچ رہا ہے؟ اتنا بیدار کیا، اتنا بیدار کیا، نہیں بیدار ہوتی یہ دنیا. 1,24,000 انبیاء آئے، نہیں بیدار ہوئی یہ دنیا. اللہ کے رسول تھک گئے، رونے لگے، کیا ہوگا میری امت کا؟
اللہ نے کہا اے حبیب وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کا کام صرف کہنا تھا، کروانا نہیں، مگر قلب رسالت کا کیا کہنا، محبت رسالت کیا کوئی مول لگا سکتا ہے؟ فکر رسالت کیا کوئی مول لگا سکتا ہے کہ جو امت کی نجات کی فکر تھی؟ ابرو سفید ہو جاتے تھے رسول کے عذاب کی آیتیں جب نازل ہوتی تھی، اتنی فکر تھی اے میرے پروردگار یہ امت نہیں سہ سکے گی وہ عذاب، یہ امت وہ نہیں سہ سکے گی جو ان کے ساتھ بطور انصاف ہوگا۔ اگر یہ گمراہی کی راہ اختیار کریں گے تو عدل تو یہ کہتا ہے کہ پھر سزا ہے۔ پروردگار رحمت کی کوئی سبیل اور بھیج، رحمت کی کوئی سبیل اور بھیج۔ انعمت علیہم، اے حبیب تمہارے لیے بہت نعمتیں آئیں اس دنیا میں، بہت نعمتیں آئیں۔ زمانے نے تمہاری دی ہوئی نعمتیں، اللہ نے جو تجھے عطا کی تو نے وہ اپنی امت کو عطا کی، اس نعمت کو نہیں دیکھا؟ وہ نور تھا، وہ سورج تھا، وہ تجلی تھی، اس کے آگے سائے آ گئے، اور وہ جو نعمت تھی امت کو بچانے کے لیے، وہ جو سیویئر تھا اسلام کو بچانے، وہ حسین تھا۔ نبی کو رسول نے حسین کو آغوش میں لے کر کہا حسینو منی و انا من الحسین، یہ کہا رسول کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، کیونکہ میرے بعد تو جو ہوگا تاریخ میں وہ ہوگا۔ تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سنت کو بھی لوگ بالائے طاق کر دیں گے۔ وہ تو مولا کائنات نے کمپائلیشن آف قرآن شروع کیا اور کہا نہیں جب تک یہ بیڑا علی کا تکمیل کو نہ پہنچے علی باہر نہیں آئے۔ ایک اللہ کی جانب سے ہر تاریخ کا ایونٹ بھی اللہ نے اسے ایک مشیت کے مطابق رکھا، تو بیدار تو یہ ہونے والے نہیں تھے ایسے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ انسان کے جگانے کو جب بیت گئی صدیاں، انسان کے جگانے کو جب بیت گئی صدیاں، شبیر نے فرمایا یہ کام ہے دن بھر کا۔ شبیر نے فرمایا یہ کام ہے دن بھر کا، بس چلو آؤ اب ایسی حفاظت کروں گا میں اسلام کی، ایسی حفاظت کروں گا اسلام کی کہ بعد از کربلا کوئی بھی سنت کو بالائے طاق نہیں کر سکے گا، کوئی بھی قرآن کو اب نیزوں پر نہیں اچھال سکے گا۔ اب خدا کہتا ہے اِنَّا سَعْيُكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری کوششیں طرح طرح کی ہے، یہ کوشش دیکھو کہ تم کیسی تھی، کربلا والوں کی کوشش کیسی تھی۔ میں یہاں آ کر ایک آیت کا تذکرہ اور کرنا چاہوں گی، اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے چاہا تو ہم اس کوشش کو اور آگے بڑھائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقَ الذَّكْرَ وَالْأُنثَىٰ، یہ سورہ مبارکہ لیل کی تیسری آیت، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذِّكْرَ وَالْأُنثَىٰ، بغیر اس آیت کو پڑھے ہوئے ہم کوششوں کی ذکر نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی سورہ لیل کی تیسری آیت۔ میں نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، یعنی میں نے میل فیمیل کو پیدا کیا، مذکر مؤنث کو پیدا کیا، جینڈر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جینڈر کی بھی بات بالکل صحیح ہے۔
میں نے ہر چیز زوج میں پیدا کی، پیئرز میں پیدا کی. ٹھیک ہے، یہ بھی بات بالکل صحیح ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اللہ ما سوا ذات رب العزت کے ہر چیز پیڑ میں پیدا ہوئی. پیڑ کیا ہوتا ہے؟ پیڑ ضرورت کیوں ہوتی ہے پیڑ کی؟ پہلی بات تو یہ ہم کریں، ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ یہی تو رب نے بتایا تھا، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. توحید کا جو سورہ ہے اس کی جسٹ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، نہ کوئی اس سے ہے نہ وہ کسی سے ہے، ازل سے ہے ابد تک رہے، لا مکان ہے لا زمان. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اگر دوسرا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سمپل سی بات، اگر ایک اللہ کا حکم کافی ہے، دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب اسے مکمل کرنے، اسے کمپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی ساتھی درکار ہو. اسی لیے زوج بنائے رب، خلقت کے واسطے زوج کی ضرورت. جو خود خالق ہے، جو ازل سے ہے، جو ابد تک رہے گا، جو نہ کہیں سے آیا ہے نہ کہیں جائے گا، اسے ضرورت نہیں ہے پیر. وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ اکبر. کہنے میں بہت تقویٰ ہے، کہنے میں بہت لذت ہے، کہنے میں بہت، کرنے میں تقویٰ ہے. اللہ اکبر کہنے میں لذت ہے، کرنے میں تقویٰ ہے. اللہ اکبر ماننا اور تمام تر بتوں کو گرا دینا، ذہن کے بتوں، قلب کے بتوں، خواہشات کے بت ہیں. اللہ اکبر اس وقت کہا جاتا ہے، بے ساختہ کہا جاتا ہے، انسان کا کردار بتاتا ہے. اللہ اکبر. پھر انسان جب اپنا کردار نکھرا ہوا دیکھتا ہے، یہ منزل ہے سبحان اللہ کی پروردگار، تیری عظمت کہ تو نے ہم جیسوں پر نگاہ کرم کی ہے، ہم جیسوں کو تو نے اس قابل بنایا کہ ہم تیرا ذکر کر کے تیری اس بندگی تک پہنچ سکی. سبحان اللہ. تو کتنا سبحان ہے مالک، ہم جیسوں کو بھی تو کوئی قابلیت دیتا ہے. تو کتنا سبحان ہے. خدا شاہد ہے، ہم آج اس بزم میں بیٹھے ہیں کیونکہ کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں کھینچ کر یہاں تک لاتی ہے. ہر اعلیٰ ہر ادنا کو کھینچتا ہے. اپنے آپ کو اسی لیے کہا ہمیشہ ادنا جانو تاکہ تمہیں کوئی اعلیٰ ہستی کھینچتی رہے، اعلیٰ ہستی کھینچتی رہے. اعلیٰ ہستی سے جڑے رہو، کیونکہ رب نے ہر چیز جڑنے کے لیے پیدا کی. پیڑ میں پیدا کی. پیڑ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جب ساتھ ملتی ہے تو آپ مکمل ہوتے ہیں، ورنہ صرف دن ہی رہتا رات نہ آتی، کیسے زندہ رہتے ہو؟ بتائیے. صرف سورج ہی رہتا، چاند کبھی نہ آتا. صرف چاند ہی رہتا، سورج نہ آتا، نہیں ہو سکتا نا. صرف شور رہتا، خاموشی نہ ہوتی. سائلنس اینڈ اسپیچ بھی ایک پیڑ ہے. صرف مرد ہوتے، عورت نہیں ہوتی. کبھی تصور کیا ہے آپ نے؟ نہیں کیا نا ہم نے کبھی تصور، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا، فطرتاً ہی نہیں ہو سکتا. جب رب نے کہہ دیا میں نے ہر چیز پیڑ میں پیدا کی، زوج میں پیدا کیا، نر و مادہ میں پیدا کیا، رب نے پیدا کیا ہے نا. تو رب ہر چیز کو ایک مصلحت سے پیدا کرتا ہے، مقصد سے پیدا کرتا ہے. اس کی ایک شان ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد، اس کا ایک ہر وجود کا ایک
کام ہوتا ہے اور ہر وجود کی ایک منزل ہوتی ہے. اس منزل تک پہنچنا وہ انسان کے اپنے شعور کی، اس کی صلاحیت کی داد. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے سائلنس اینڈ اسپیچ ایک پیر ہے، طاقت ہے تو انوسنس بھی ہے. ہر چیز تو آپ طاقت کے زور پہ نہیں کر سکتے، کچھ چیزیں معصومیت سے بھی کی جاتی ہیں. یہ سب زندگی کے پیرز ہیں. ہم کیا کم وقت میں کتنا ذکر کر لیں گے. تبھی کو میں نے آپ کے آگے عرض کی نا بات، جس انسان کو عادت ہو جائے واقعات کی بولی سمجھنے کی، تو وہ تو جب نظر اٹھائے تو کہتے نا رب کا جلوہ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ. یہ واقعات کی بولی سنیے، اس سے رب بات کرتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے رب ہم کلام ہو، کیونکہ ہدایت تو رب ہر لمحہ دے رہا ہے، ہر لمحہ دے رہا ہے. تو جس طرح سے یہ پیرز ہیں، جب تک یہ مکمل، جب تک یہ ساتھ نہ ہو، جب تک یہ ساتھ نہ ہو، مکمل کوئی مشن نہیں ہو پاتا، مقصد نہیں ہو پاتا. لہذا اللہ نے خلقت کے لیے زوج پیدا کیا، مرد اور عورت کو پیدا کیا تاکہ نسل کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. یہ ایک اپنے اندر بہت وسیع موضوع ہے، لیکن میں تو پیرز کی بات کر رہی ہوں کہ رب نے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے پیرز بنائے تھے، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کے لیے نہیں بنائے تھے. بس یہ جملہ عرض کرنا تھا، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا. اچھا، یہاں آ کر ایک چیز آپ کے آگے اور عرض کروں، ضروری نہیں ہے یہ دونوں اپوزٹس ہوں. یعنی باطل کا بھی اپوزٹ ہے حق، شر کا اپوزٹ ہے خیر. تو ضروری نہیں ہے کہ پیرز دونوں اپوزٹس ہوں، کیونکہ پیر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ساتھ مل کر اسے مکمل کرے، کمپلیمنٹ کرے. تو ضروری ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ اپوزٹ بھی ہو سکتے ہیں اور یکسوئی بھی پائی جا سکتی ہے. کوئی بھی مشن کو اگر مکمل کرنا ہے تو جوڑی بنائی جاتی ہے. اگر ایک امام ہو تو اس کا ایک وزیر ہوتا ہے. اگر کربلا کے مشن کی ہم بات کریں تو امام حسین اگر کربلا کے لیڈر ہیں، ویژنری ہیں، تصور کیا تو بی بی زینب ہیں وہ پیر جنہوں نے کربلا کو سر انجام دیا، جنہوں نے کربلا کے مقصد کو سرخرو کیا. تو میں آپ کے آگے بس ایک مثال عرض کر رہی ہوں کہ اللہ نے ہر چیز کو پیر میں بنایا. اب اس کا ایک ریزن سن لیجئے. یوں تو حکمت الہی ہر کام ایک مقصد کے لیے کرتی ہے. ایک ہلکا سا خیال آپ کے آگے پیش کرنا ہے. ایک لفظ آپ کے آگے ابھی پیش کیا تھا، سورس اینڈ سنک. ہر چیز کا ایک سورس ہوتا ہے، وہ جہاں سے چلتی ہے، اور ہر چیز کا ایک سنک ہوتا ہے، وہ جہاں آ کر ٹھہرتی ہے. اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اگر انسان سورس اور سنک کے پیراوے میں لائے آئے تو اس کی کوششوں کا انداز بہت جدا کرنا ہوگا. وقت چونکہ تمام ہو چکا ہے تو میں آگے صرف یہ خیال آپ کے آگے پیش کرتی ہوں سورس اور سنک کا، کہ ہر چیز کا ایک سورس ہے اور ہر چیز کا ایک استعمال، جہاں سے شروع ہوئی اور جہاں آ کر ٹھہری. انشاءاللہ بحکم خدا اگلے ہفتے ہم سورہ واللیل یہیں سے ابتدا کریں گے. سورس اور سنک کو لے کر کوششیں کس طرح سے کی جانی چاہیے کہ ہم وہاں پہنچے جہاں رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور پروردگار عالمین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مرحومین وہاں ہوں جہاں ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی وہ
चादर साया सैयदा में हों, मगफिरत के और बख्शिशों की मेहरबानियां उन पर खुली हुई हों, दूध और शहद की नहरों से वो फैज़याब हो रहे हों, याकूत और ज़मरुद के महलों में बैठे हों। जैसी जन्नत तूने कुरान में बताई है, बस वैसी जन्नत हम अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं और इस तमाम तर गुफ्तगू का सवाब उन्हें इरसाल करते हैं बतवस्सुत चहरता मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिलखुसूस वक्त के इमाम के आगे हम बादस्त बाअदब दुआ करते हैं, मौला ये सब बातें हमारी जुबान पर नहीं, हमारे कल्ब, हमारी रूह, हमारे नफ्स में सरायत कर दीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा बराए साले सवाब। कुल मोमिनीन और मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात, बिलखुसूस जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं है, परवरदिगार इसका सवाब ने उन्हें शामिल के हाल करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खुदा हाफ़िज़। اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين.
ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.